نرمی سے چلتی ہوئی ہوا میں آواز ہر گوشے میں بکھر رہی تھی۔ یزدان اگلی سیٹ پر بیٹھا اپنے بازو کھڑکی سے ٹکائے ڈرائیونگ کے دوران بار بار فرنٹ والی سائڈ مرر کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر نظر سڑک پر نہیں نور پر تھی۔ نور جو پچھلی سیٹ پر کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اپنے دوپٹے کے کنارے سے کھیلتی نظریں باہر جمی تھی۔ ہلکی دھوپ میں اس کے چہرے کی چمک جیسے شفاف آئینے پر پڑتی روشنی، اور وہ پرپل سوٹ جو یزدان کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ یزدان نے بے اختیار اپنی نظریں دوبارہ مرر کی سمت کی، پھر ایک پل کو جیسے مرر کا زاویہ درست کیا تاکہ نور کا چہرہ اور بھی صاف نظر آئے۔ مرینا یزدان سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ محض کہہ کر رد عمل دے رہا تھا۔ اس کا دھیان مرینا کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس دھیمے پرسکون خاموش وجود پر تھا جو اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ نور حیات پری چپکے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بچپن سے یزدان کو جانتی تھی کہ وہ کس لڑکی کے آگے نہیں جھکتا، پر آج کل کچھ عجیب سی حرکات کرتا تھا۔ بات بات پر ہنسنا، سب کے ساتھ گپ شپ کرنا، اور آج تو خود ان سب کو شاپنگ پر لانا، یہ سب تبدیلیاں نور کے آنے سے آئی تھی۔ مرر میں وہی اقصا، وہی سکون، وہی کشش، اور یزدان کی نگاہوں میں چپ چاپ شکریہ، شاید اس کے ساتھ آنے کے لیے، شاید بے آواز تسلیم کے لیے، شاید کسی اور جذبے کے لیے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی گاڑی آگے گزر ہی رہی تھی کہ پری کی نظر رستے میں عبید اور زمل پر پڑی جو آئس کریم کھانے کے لیے رکے تھے۔ عبید بھائی، پری نے گاڑی میں پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے؟ نور نے سوالیہ نظروں میں پوچھا۔ وہ آئس کریم کھانے کے لیے رکے تھے۔ ہمیں تو کوئی آئس کریم کھلاتا ہی نہیں، پری نے یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی والے انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے یہاں کی آئس کریم بالکل پسند نہیں۔ ہم ایسی ویسی چیزیں نہیں کھاتے ہیں نا یزدان، مرینا نے یزدان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ یہ لمحہ نور کا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ اس نے باہر کی طرف منہ پھیر لیا، نہ جانے کیوں، پر اسے یزدان کے ساتھ کوئی فریق بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ دل کو کچھ ہوتا تھا اس کے، جبکہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی، پر نور اپنی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ جبکہ عبید اور زمل ایک بینچ پر بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ لے لو نا، نہیں تو پگھل کر میری شرٹ پر گر جائے گی اور پھر تم ہی کہو گی کہ بچپنا مت کیا کرو، عبید نے آئس کریم زمل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بچپنا تو تمہارے چہرے سے چھلکتا ہے آئس کریم کے بغیر بھی، زمل شرارت سے بولی۔ تو پھر بھی یہ لے لو اور اپنا حصہ ادا کرو، کم سے کم اس مجرم کی سزا کم ہو جس نے تمہیں ہنسایا، عبید نے آئس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے عبید، تمہاری بات میں زیادہ مٹھائی سے ہے یا آئس کریم میں؟ زمل نے آئس کریم کی بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ زمل، تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ ہر ذائقے سے زیادہ خوبصورت ہے، زمل مٹھاس سے بھی زیادہ، عبید سنجیدگی سے بولا۔ زمل شرماتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ عبید نے اپنا آئس کریم اس کی طرف بڑھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بانٹنے سے پیار بنتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظریں ٹک گئی، لمحہ تھم گیا، صرف دل کی دھڑکنیں باقی رہ گئی۔ چاروں طرف روشنیوں کی چمک، دکانوں کی شوکیس، اور کہیں کہیں لوگوں کی ہلکی پھلکی چہل پہل۔ عبید، زمل، پری، نور، یزدان اور مرینا ساتھ ساتھ ہی مال میں انٹر ہوئے تھے۔ میں تو سیدھی شوز والے سیکشن میں جا رہی ہوں، مجھے وہ پنک والی ہیلز دیکھنی ہے، پری نے ڈائریکٹ شوز کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر عبید نے اسے چھیڑا۔ پری، تمہارے پاس کتنے شوز ہوں گے، اب بس پک کیا کرو، تم لڑکیاں۔ ہاں تو میرے قدم ہاس ہے نا، کوئی بھی شوز نہیں جچتے، پری مغرورانہ انداز میں بولی۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے تم تو شہزادی ہو نا، عبید نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بھائی، پری نے یزدان کی طرف دیکھا۔ عبید، یزدان نے عبید کو بولا۔ اوکے میرا بچہ، تم جاؤ، یزدان نے پری کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو ہم دونوں ڈریسز دیکھتے ہیں، پری تو شوز میں ہی گم ہو جائے گی، زمل نے نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ سادہ سے لیونڈر کلر کے دوپٹے میں ملبوس تھی، سادہ مگر بہت پرکشش۔ یزدان جو تھوڑا پیچھے کھڑا تھا، اس کی نظریں غیر ارادی طور پر نور پر جا ٹھہری۔ سادگی ہو تو ایسی، بنا کسی کوشش کے دل پر چھا جانے والی، یزدان نے دل ہی دل میں سوچا اور سر نیچے کر کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ یار کہاں کھو گئے، عبید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہنی چلو بھی، وہاں سے کچھ ڈریسز لینے ہیں، مرینا نے یزدان کو اپنے ساتھ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ عبید نے یزدان کو مرینا کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ یار کیا کروں، ماما کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا، یزدان نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ کہ مرینا علینا بیگم کو یزدان کی شکایتیں لگاتی تھی، ان سب کو لے کر
پھر آنے کی کیا ضرورت تھی ہنی، خاص طور پر وہ نور، مرینا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مرینا ہو سکے تو اپنی زبان کو نور حیات کے لیے کنٹرول میں استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بول دوں۔ کیا مطلب، تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ نہ جانے کتنے وقت ان میں یہی بحث چلتی رہی۔ دھوپ ہلکی ہلکی گھاس پر پڑ رہی تھی، ہلکا سا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا درختوں کے پتوں کو سرسرا رہا تھا۔ لان میں بڑے بڑے صوفے رکھے گئے تھے جن پر دادی علینا بیگم، مرینا کی ماں بشرا اور دیگر گھر والے بیٹھے تھے۔ سامنے کافی اور شربت کی ٹرالی رکھی تھی اور ارد گرد نوکرانیوں کی ہلکی پھلکی چہل پہل جاری تھی۔ وہ سردار کامران کا کیا ہوا؟ دادی نے سردار شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سے تو نپٹ لوں گا، آپ بھی فکر کریں، ابھی آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں اور اس پر فوکس کریں۔ مجھے آج عائشہ کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے آج ان سے ملنے جانا ہے۔ ویسے آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی، سردار یاسر انکل نے شہریار سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیسی خوشخبری بھائی؟ علینا بیگم نے ان کی طرف تجسس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج صبح ہاسپٹل سے کال آئی تھی کہ عائشہ بہن جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان کا رزلٹ آ گیا، سب کلیئر ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دعا کرو، اب بس ان کو دعا کی ضرورت ہے کہ وہ جلدی سے کومے سے باہر آ جائے، بس اللہ کرے۔ بشرا بیگم چلے اندر، ڈیزائنر آ چکے، ہم ڈریسز ڈیزائن کرا لیتے ہیں۔ جی چلیں۔ وہ دونوں خاتون اندر کی طرف بڑھی۔ چلو ماں جی، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، میں ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں گا، سردار شہریار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، تم لوگوں نے کچھ پسند کر لیا ہے یا نہیں؟ پری نے نور اور سمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بس ہو گیا ہے سمل، یہ دیکھو، یہ فراک تو مجھے انسٹاگرام پر بھی نظر آیا تھا اور یہی کلر۔ پری نے حیران ہوتے ہوئے پیچھے ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو انسٹاگرام نے خراب کر دیا لڑکی، کبھی پنک کبھی بلیک، اب بس بھی کرو، ہم نے آلریڈی بہت کچھ لے لیا ہے۔ نور تم ہی فیصلہ کرو، یہ فراک مجھ پر اچھا لگے گا؟ پری نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ججے گا نہیں، تم پہنو گی تو دکان والے اپنے بورڈ پر تمہارا نام لکھ دیں گے، امپریسو بائی فریال، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہو، پر مجھے تو صرف ایک پین کی کمی ہے اور ایک فین، وہ بھی اصلی، سمل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اب چلو اندر، ورنہ شیشے کے باہری لوگ ہمیں ماڈل سمجھ کر تصویریں لینے لگ جائیں گے۔ یہ تینوں جیسے ہی اندر گئی تو یزدان اور مرینا سامنے ہی کھڑے ڈریسز پسند کر رہے تھے۔ ہنی یہ کیسا ہے؟ مرینا نے ایک بلو ڈریس یزدان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جبکہ یزدان کا موڈ بہت خراب تھا کیونکہ ابھی تک مرینا کو کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہی تھی اور یزدان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ واو اٹس گڈ۔ یزدان کو ڈریس پسند نہیں آیا تھا، بس اس سے ہی آیا تھا، اس لیے اوکے ہنی، میں یہ ٹرائی کر کے آتی ہوں، آپ ہی ہمیں یہاں کے کلچر کے لحاظ سے ڈریسز لینے ہیں۔ سمل نے مرینا کو ہاتھ سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا۔ تم ان جیسوں کے ساتھ رہ کر اپنا فیشن بھول گئی ہو، مرینا نے نور اور پری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر میں کسی کے لیے اپنا آپ اور اپنی پسند نہیں بدل سکتی، اور وہ یہ کہتی آگے بڑھی۔ چلو چھوڑو یار، نور کے لیے ڈریس دیکھتے ہیں، پری نے سمل کو اپنے ساتھ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لو جا کر ٹرائی کر لو، پری نے ایک زرد رنگ کا لہنگا نور کو دیتے ہوئے کہا۔ نور وہ ٹرائی کرنے کے لیے چلی گئی جبکہ پری بھی اپنے لیے ڈریس دیکھنے میں لگ گئی۔ چلو ڈارلنگ، ہم ساتھ میں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، عبید نے پیچھے سے زمل کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ یزدان موبائل فون میں مصروف تھا جب سامنے سے ایک پنک کلر کا ڈریس نظر آیا جو اسے بہت زیادہ پیارا لگا۔ ایکسکیوز می، اس نے ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ ڈریس جا کر اس لڑکی کو دے دے، یزدان نے مرینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یزدان نے وہ ڈریس اسے دیا اور واپس اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس لڑکی نے وہ ڈریس جا کر نور کو دے دیا کیونکہ اس کو لگا یہ لڑکا نور کو اشارہ کر رہا ہے۔ کچھ ٹائم بعد نور چینج روم سے باہر نکلی۔ نور نے گہرا پنک لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا جس پر سنہرے رنگ کا باریک کام تھا، جیسے سورج کی پہلی کرن پھولوں پر بکھری ہو۔ لہنگے کی گھیرے دار جالر ہر قدم پر اس کے گرد کہکشاں سی گھومتی تھی اور دوپٹہ باریک جالی کا اس کے شفاف کندھوں پر جھولتا ہوا اس کے سراپے میں وقار بھر رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، ہلکی ہلکی لہریں جیسے چاندنی کسی سیاہ ریشم پر بہہ رہی ہو، مگر وہ سب سے زیادہ دل کو چھو گیا وہ تھی اس کی سبز آنکھیں، گہرے زمرد کی مانند۔ اور جب یزدان نے اپنی بری آنکھیں اٹھا کر نور کو دیکھا تو بے اختیار یزدان کے منہ سے ماشاء اللہ نکلا۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو، پری نے نور کو اپنے ساتھ لیے گول گول گھومتے ہوئے کہا۔ یہ حسن صرف دیکھنے کے لیے نہیں، چھونے والی دعا ہے۔ یزدان کے دل سے آواز آئی۔ مرینا بھی وہیں آگے، ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس کی نظریں حیات پر گئیں۔ وہ سانولی رنگ کی لڑکی سب کو ساکت کر گئی۔ واو واٹ اے بیوٹیفل، مرینا نے بے اختیار منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
سچ کہتے ہیں تعریف تو وہ ہوتی ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے، اور اس ساملی رنگت کی لڑکی میں تو کچھ تو خاص تھا۔ چلو اب ڈریس چینج کر لو، پر کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں، پری نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مرینا غصے سے لال ہو رہی تھی کیونکہ اس کی تعریف کسی نے نہیں کی تھی۔ یزدان وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسے کال اٹینڈ کرنی تھی۔ سب کیفے میں ایک راؤنڈ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ عبید نے چاکلیٹ آئس کریم لیتے ہوئے زمن کی طرف آنکھ ماری جس پر وہ سب ہنس دیے، جبکہ مرینا پری کو نیل پالش کے نئے شیڈز دکھا رہی تھی، جبکہ یزدان باہر گیا ہوا تھا۔ یار یہ نور کہاں گئی ہے؟ زمن نے اچانک ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ یکدم سب خاموش ہو گئے۔ اوہ ہاں، وہ تو ہمارے ساتھ تھی ہی نہیں، پری نے چونک کر کہا۔ کب گئی؟ کس کے ساتھ گئی؟ کس نے دیکھا؟ عبید نے چونک کر پوچھا۔ یزدان جو تھوڑی دور اسٹور سے واپس آ رہا تھا وہ وہیں پر رک گیا۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو کہاں گئی؟ اس سے تو یہاں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، زمن نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شاید چینجنگ روم کی طرف گئی ہو، پری نے کہا، مگر اس کی آواز میں خود اعتمادی نہیں تھی۔ شاید کیا؟ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یزدان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلا اور اب اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس سائٹ پر دیکھ کر آتا ہوں، عبید نے تھرڈ فلور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اس نے جلدی سے قدم بڑھائے۔ سب الگ الگ ہو کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ جب تک تم لوگ اس تک پہنچو تب تک وہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ مرینا نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے کہا، جبکہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے دشمن کو اپنی کمزوری کبھی نہ بتاؤ۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دے کوئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، نور نے زور سے کہا، پر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اندر روشنی مدھم ہو رہی تھی اور جگہ تنگ، سانسیں بھاری ہونے لگی۔ نور کی سانسیں پھولنے لگی، اس کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتی تو آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے منظر گھوم رہے تھے۔ اللہ مجھے یہاں سے نکالو پلیز، وہ آہستہ آہستہ بولی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینہ اور دل کی دھڑکنیں بہت تیز، جیسے کوئی قید میں تڑپ رہا ہو۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، جبکہ باہر سب اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے۔ ہر جگہ چیک کر لیا تھا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ سب آ کر گاڑی کے ساتھ رکے۔ اب چہروں پر سب کی پریشانی تھی۔ مجھے بھی کہیں نہیں ملی ہے یار، ایک ایک آ کر یہی سب بتا رہے تھے۔ پری کا تو چہرہ بالکل زرد ہو گیا تھا، لکیریں واضح تھی۔ جب کچھ دیر بعد یزدان بھی ان کے پاس آیا، ماتھے پر پسینے پھوٹے ہوئے تھے، وہاں کے مینیجر سے گفتگو میں مصروف تھا۔ سب لوگ کار کے پاس کھڑے پریشان تھے، مگر کچھ دیر بعد یزدان کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ نور، اس نے بے اختیار خود سے پکارا، اور اگلے ہی لمحے جیسے پاؤں خود بخود حرکت میں آ کے وہ بھاگنے لگا، جبکہ عبید بھی اس کے پیچھے چلا۔ شاپنگ مال کے اندر موجود لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک شاندار مرد، قد آور نوجوان، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور بری آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ اس کا ہر قدم بے چینی کا آئینہ تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے جلد از جلد 5ویں فلور پر پہنچنا تھا۔ لفٹ کی بجائے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ وہ ہر زینہ دل کی دھڑکن کی مانند پھلانگتا چلتا جا رہا تھا۔ یزدان کی سانسیں ٹوٹنے کو تھی، پر اس کے قدم نہ رکے۔ 5ویں فلور کی راہداری میں ویرانی بس تھی، صرف یزدان کے قدموں کی بےتاب چاپ گونج رہی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور آنکھوں میں وہ وحشت جو صرف کسی اپنے کو کھو دینے کا خوف پیدا کرتا ہے۔ سر، وہ لڑکی نور حیات فٹنگ روم نمبر 7 میں بند ہے۔ مینیجر کی آواز سن کر یزدان کے قدم جیسے ہواؤں سے آگے نکلنے لگے۔ جیسے دروازہ کھولا تو وہ لمحہ جیسے کائنات تھم گئی۔ نور دیوار سے لگی زمین پر بیٹھی، آنکھوں میں نمی، سانس تیز، چہرہ سفید۔ یزدان، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ یزدان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، وہ اس کے پاس لپکا، جھک کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور کا پورا وجود لرزتا گھبراتا ہوا اس کی مضبوط باہوں میں چھپ گیا، جیسے برسوں بعد کوئی پناہ ملی۔ یزدان کے لمبے سیاہ بال پسینے سے بھیگ چکے تھے اور ماتھے سے چپکے تھے۔ اس کے چہرے پر وہ تھکن اور بے بسی دکھائی دے رہی تھی جو صرف وہی مرد محسوس کر سکتا ہے جو محبت میں ہارنے سے ڈرتا ہو۔ نور، اس کی آواز میں سکون بھی تھا اور لرزش بھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں یہاں، اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے اپنے ہاتھ اس کی قمیض پر رکھ دی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ کچھ وقت بعد جب یزدان نے اسے خود سے دور کیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نور، آنکھیں کھولو۔ یزدان نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بابا بھائی، عبید نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا۔
جبکہ یزدان نے نور کو اپنی باہوں میں بار دی اور باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جیسے ہی شاپنگ مال سے باہر آیا سب کی نظریں اس کی طرف تھی، جبکہ نور بے جان ہو کر اس کی باہوں میں تھی اور اس کے نرم بال نیچے لٹک رہے تھے، جبکہ اس کا ایک ہاتھ یزدان کی گردن کے گرد تھا جبکہ دوسرا ہوا میں لٹک رہا تھا۔ دروازہ کھولو، یزدان نے کار کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دادی آپ آ گئی؟ علینا بیگم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں تو آ گئی، پر کیا بچے ابھی تک نہیں آئے؟ نہیں دادی، وہ آج رات وہاں فارم ہاؤس میں گزاریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل فنکشن ہے گھر میں؟ دادی نے قہر برساتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی اچھی تھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی دادی جان، ان کے سامنے کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا، یہاں تک کہ علینا بیگم بھی ان کے سامنے خاموش رہتی تھی۔ دادی یہ لے آپ کے لیے فون ہے، ایک ملازمہ نے ان کو فون دیتے ہوئے کہا، جبکہ علینا بیگم موقع دیکھتے ہی وہاں سے نکلی۔ انہوں نے آج گرین ساڑی پہنی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ اس کا ٹکراؤ ایک آدمی سے ہوا جس کا قد لمبا، بڑی بڑی مونچھیں، جبکہ آنکھوں میں دنیا بھر کی شیطانیت سمائے، ہلکی داڑھی۔ کاش میرا ہر دن ایسا خوبصورت ہوتا۔ اس آدمی نے سردانی علینا بیگم کو سر تپید دیکھتے ہوئے کہا۔ غلیظ انسان، دور رہو۔ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے گن آتی ہے خود سے کہ میں نے تم جیسے انسان سے محبت کی تھی۔ گن تو آنی ہی چاہیے کیونکہ اس وقت میرے پاس تمہارے شوہر جیسا مال جو نہیں تھا، پر اب میں اس سے زیادہ امیر ہوں۔ ابھی وقت ہے، سو سکتی ہوں، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ فرعون صفت انسان، کچھ تو لحاظ کرو، بابی ہوں تمہاری، علینا بیگم نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہا جبکہ وہ ہنسنے لگا۔ آج کل لوگ اصل رشتوں سے انکار کرتے ہیں اور تم مجھے ستیلے رشتوں کا واسطہ دے رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بڑی بے وقوف ہو تم، یہ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ سردار شریار نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں بھائی۔ دادی کہاں ہے؟ شارک زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی آؤ اندر چلیں، شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ سردارنی علینا وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ ہے شارک زمان، سردار شہریار کا جگری دوست۔ ان کے گھر کا ایسا کوئی راز نہیں جو اس سے چھپا ہو۔ شام کا وقت، فارم ہاؤس کا سبز لان، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، چاروں طرف فیری لائٹس جگمگا رہے تھے، خوبصورت سا قالین بچھا ہوا ہے، آس پاس رنگ برنگے کشن رکھے تھے، کولڈ ڈرنک کی خالی بوتل رکھی ہے، سب گول دائرے میں بیٹھے، ہنسی مذاق کا ماحول، سب اچھے سے تیار ہو، بوتل گھماؤ، سچ یا جھوٹ کا پتہ چلاؤ۔ پری پرجوش انداز میں بولی۔ تیار ہو سب؟ زمن نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب پرجوش انداز میں بولے۔ بس یہ نہ ہو کہ صرف ٹروتھ لے کر بچ جاؤ، مرینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اگر کسی کو ڈیئر میں پول میں چھلانگ لگانی پڑی تو وارننگ دے رہا ہوں، میں فل سوٹ میں ہوں، عبید نے کشن پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو صرف سیلف ڈیئرز کروں گی، ورنہ میں باہر، مرینا ایک ادا سے بولی۔ اور اگر بوتل تمہاری طرف آ گئی تو؟ مرینا، یزدان نے مرینا سے سوال کیا۔ یزدان بھائی آپ ہی بوتل گھمائیں، مزہ آ رہا ہے، پری نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ یزدان نے بوتل گھمائی، سب کی نظریں اس پر مرکوز تھی، بوتل گھوم کر زمل پر رکی۔ اوہو، پہلا نشانہ میں، یہ تو نا انصافی ہے، زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو سچ یا چیلنج؟ پری نے سب کی طرف سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ سچ، عبید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسی بات جو تم نے آج تک کسی کو نہیں بتائی؟ پری نے شرارت سے پوچھا۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو آئینے میں خود کو زویا کہا کرتی تھی، لگتا تھا زمل نام بورنگ ہے اور میں یہ آج تک کسی کو نہیں بتا پائی۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، زویا بی بی آپ کی بات تو بڑی کمال کی نکلی، عبید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب پری تم گھماؤ بوتل۔ پری نے جیسے ہی بوتل گھمائی وہ عبید پر ٹھہر گئی۔ اف، عبید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سچ ڈیئر؟ مرینا نے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیئر، سب نے ایک ساتھ بولا۔ اچھا تو تمہارے لیے ڈیئر ہے کہ تم شرانہ انداز میں زمل کی تعریف کرو کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ ڈیئر تو میں دل سے کروں گا، پر سب میری بات غور سے سنو، درمیان میں کوئی نہیں بولے گا، عبید نے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اب سب نے ایک ساتھ کہا۔ زمل تم لفظ نہیں ہو، احساس ہو، اسے پڑھا نہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تم وہ خاموشی ہو جو دل کے شور کو سکون دیتی ہے، تم وہ منظر ہو جسے الفاظ نہیں چھو سکتے، تم وہ خواب ہو جو نیند کی قید سے آزاد ہو، وہ خوشبو ہو جو سانسوں کو باندھ لیتی ہے، تمہارے چہرے پر جیسے رب نے خود اپنے ہاتھ سے نرمی اتاری ہو، تمہاری آنکھیں جیسے کسی پرانی دعا کا جواب ہو۔
میں نے لفظوں کو بہت بار پڑھا ہے لیکن تمہارے لیے کوئی لفظ کافی نہیں۔ تم وہ فکرہ ہو جسے کہنے سے پہلے قلم رک جائے اور دل دھڑکنا بھول جائے۔ تم میری ہار میں چھپی ایک جیت ہو۔ تم وہ روشنی ہو جو اندھیرے کو بھی خوبصورت کر دے۔ ایک لمحہ خاموشی کا، جیسے وقت تھم گیا ہو، زمل کی آنکھیں نم، لبوں پر بے یقینی اور دل میں ہلکی سی لرزش۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! لگتا ہے ہمارے عبید تو شاعری میں استاد نکلا۔ بس بھائی، اب زمل کو پرپوز سکھا لو، یزدان نے ہنستے ہوئے کہا، یا پھر نمرہ احمد کے ناول کا ہیرو بن جاؤ۔ پری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب پری تم بوتل گماؤ گی۔ عبید نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پری نے جیسے ہی بوتل گمائی وہ مرینا پر رکی۔ او مائی گاڈ! مرینا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، تم ڈانس کرو گی؟ عبید نے ہنستے ہوئے کہا، کیا نہیں، کچھ اور۔ مرینا نے صاف انکار کیا، نہیں، یہ اب آپ کو کرنا ہوگا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، اوکے، پر 3 منٹ سے زیادہ نہیں۔ مرینا نے سب کو وارن کیا، جی جی ٹھیک ہے۔ شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کے دیوار کو نفیس گلابی اور سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ سفید پتھروں کی فرش پر مہکتے گلاب بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر ہلکی ہلکی روشنی، جیسے شام کے وقت چاند کسی محبوب کی طرح آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہو۔ موسیقی شروع ہوئی، آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجیے۔ اور تب مرینا آئی، ریڈ کلر کا ہاف سوٹ پہنا تھا۔ یزدان کی نظریں جو اڑتی اڑتی آسمان سے لوٹ کر زوال پر آئی تھی، اب زمین پر کسی اور چاندنی میں ڈوب رہی تھی۔ مرینا کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور وہ گانے کے اشعار کے ساتھ اپنے بدن کو اسی نفاست سے موڑنے لگی کہ ہر اشارہ، ہر جنبش میں ایک مکمل جملہ چھپا تھا۔ حال میں سب کی نظریں ساکت تھیں۔ یزدان کی آنکھیں انجانے میں پہلی بار اس پر ٹکی تھی، جیسے بے اختیار۔ شاید وہ مرینا کو اس نظر سے کبھی نہ دکھتا، اگر یہ شام، یہ لمحہ اتنا خاموش اور خطرناک نہ ہوتا۔ نور کہیں پچھلے حصے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک سرد سی روشنی چمکی، ایک وہ تھی جو کسی کو دکھاتی نہیں تھی، اور ایک مرینا تھی جو جو بھی کرتی تھی سب کو بتا کے کرتی تھی۔ تاریخ اکثر دلوں میں لکھی جاتی ہے، قائدوں میں نہیں۔ اور آج مرینا نے ایک قدم آگے رکھ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، مرینا نے پھٹتے ہوئے کہا۔ سب نے اس کے لیے تالیاں بجائی۔ واہ مرینا، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ عبید نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ارے نور، تم بھی آؤ۔ پری نے نور کو پیچھے کھڑا دیکھا تو کہا، ہاں تم بھی آؤ نا۔ زمن نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لا کر بٹھایا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ یزدان نے اس کی طرف بنا دیکھے پوچھا۔ جی اب ٹھیک، اس نے نارمل انداز میں جواب دی۔ نور اب تمہاری باری۔ نور نے جیسے ہی بوتل گھمائی وہ ڈائریکٹ یزدان پر ٹھہری۔ واہ واہ واہ، سب کی ایک ساتھ آواز نکلی۔ پہلے اپنی آنکھوں کے تیر سے میرے دل کو زخمی کیا اور اب پھر سے نشانہ ہماری طرف، یزدان نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ نظریں نور پر تھی اور وہ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اچھا یزدان بھائی، آپ شاعری کرو گے؟ زمن نے پرجوش ہو کر کہا۔ ہاں بھائی، آپ شاعری کرو گے؟ یزدان یزدان یزدان، سب نے ایک ساتھ کہنا شروع کیا۔ اچھا اچھا، بس کرو، کرتا ہوں، یزدان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہم تو واقف نہ تھے اس احساس سے جو دل میں جگہ ہے تمہارے روبرو آنے سے، اس نے حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یوں تو نظریں کئی بار ملی، فقط یہ نظر یادگار رہی۔ اب شکوہ کریں بھی تو کس سے، اس کمبخت دل کی تم ہی تمنا رہی۔ اس کے سارے الفاظ کے تیر حیات کی طرف تھے۔ یوں نہ رخ پھیرو ہم سے، ان سانسوں کی ڈوری تمہارے ساتھ رہے۔ اب تم، ہم تم کیا رہے، ایک جسم دو جان ہوئے۔ حیات اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں انتہا سے ابتدا ہوں اور تم ابتدا سے انتہا ہو۔ یزدان ایک ایک فکرہ دل کی گہرائیوں سے بول رہا تھا، جبکہ نظریں حیات پر تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے بول رہا ہو۔ اوہ واو، ماشاء اللہ میرے بھائی، تم تو میر تک کی میر نکلی۔ عبید نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلو اب بس کرو، بہت ہو گیا۔ پری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوے چڑیل، بیٹھو، ابھی تو نور کی باری باقی ہے۔ اب بوتل گھمانے کی باری عبید کی تھی۔ عبید نے جیسے ہی بوتل گھمائی وہ بوتل نور پر رکا۔ ہاں، پری نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیئر یہ سچ؟ سب نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظر سے گھورا۔ سچ، مرینا نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا نور، حیات تو بتاؤ کہ تم جنگل تک کیسے پہنچی؟ مرینا کے سوال پر سب نے اسے گھورا۔ مرینا یہ مذاق کر رہی ہے، ہم
اس سے یہ سوال نہیں پوچھے تو بہتر ہوتا، یزدان نے اسے گودتے ہوئے کہا۔ خیر ہے، نور نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سب خاموشی سے اس کی بات سننے لگے۔ مجھے اپنے بچپن، اپنے ماں باپ کچھ بھی یاد نہیں، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کا چہرہ، بس اتنا پتا ہے کہ میں یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، یہ شاید یا ہو بھی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ یہ بات کر رہی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو تمہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ کیوں یاد نہیں؟ مرینا کی طرف سے ایک اور سوال۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے کچھ مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی پچھلی زندگی کا کچھ بھی یاد نہیں، اور جب میں ہوش میں آئی تو اس کے بعد کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے تھے۔ بہت بار انہوں نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی، پر میں یہاں سے بھاگ کر جنگل چلی گئی۔ اور اس کے بعد نور کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ تو کیا آپ کے پاس اپنے ماں باپ کی کوئی نشانی نہیں ہے؟ پری نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھی ایک نشانی، ایک واحد لاکٹ، پر آج جب میں بے ہوش ہو گئی تھی تب وہ لاکٹ کہیں گر گیا تھا۔ میں نے بہت ڈھونڈا پر کہیں نہیں ملا۔ اور اس سے پہلے مرینا کچھ اور کہتی، عبید نے اسے ٹوک دیا۔ بس کرو مرینا، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ جبکہ نور اور سمر نور کے ساتھ بیٹھی سے دلاسا دے رہی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، سب کتنی دیر سے سو رہے ہو؟ کیا یہ لگ رہا ہے کہ شادی کا کار ہے؟ بشرا بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، جہاں سمر اور مرینا سوئی ہوئی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، بشرا بیگم نے ان دونوں سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ ارے مما، یہ تو ابھی صبح ہوئی ہے، چھوڑ دے مرینا نے نیند میں کہا۔ صبح کی بچی، ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے کیا؟ سمر نے کمبل سے منہ نکالتے ہوئے کہا، جی ہاں، ویسے مما آپ ساڑی میں کمال کی لگ رہی ہوں۔ زمل نے بشرا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو گولڈن کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی، مجھے بھی ساڑی پہننی ہے۔ زمل نے ضدی انداز میں کہا، اب ساڑی پہن کر گھر میں چڑیلوں کی طرح گھوموگی؟ کیونکہ باہر جانے کا وقت تو ہے ہی نہیں مما، مجھے لگتا ہے آپ یہاں آ کر ان کی جیسی ہو گئی۔ مرینا نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا، ہم تو اسی ٹائم ہی باہر گھومنے جاتے تھے۔ ہاں، پر بیٹا یہ کشمیر ہے، ترکی نہیں ہے۔ اوکے میری پیاری سی مما، اب غصہ نہ کرو، اب جلدی سے میرے لیے ناشتہ بنواؤ۔ زمن نے کبٹ سے ریڈ کلر کی ساڑی نکالتے ہوئے کہا، واٹ؟ ناشتہ؟ بشرا بیگم نے حیران ہوتے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ پری اور نور کب کی اٹھ چکی تھی اور دادی کے ساتھ بیٹھی تھی کہ علینا بیگم بھی اندر آئی۔ نور بیٹا، جا کے یہ یزدان کو دے آؤ۔ علینا بیگم نے کچھ فائلز نور کو دیتے ہوئے کہا، اور زمل تم میرے ساتھ آؤ۔ علینا بیگم نے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ حیات جیسے اسٹڈی روم میں آئی تھی، دشمن جہاں سامنے ہی بیٹھا تھا، ایک پاؤں دوسرے پر ڈالے، ایک ہاتھ میں پین جبکہ دوسرے میں کچھ فائل لیے کچھ ریڈ کر رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے تھے، پر وہ اس حالت میں بھی کسی کا دل دھڑکا گیا تھا۔ نور نے اپنی نظروں اور جذبات کو قابو میں کیا اور آگے بڑھی۔ یہ لے، اس نے وہ فائل میز پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ نور باہر جاتی، یزدان نے اس کو آواز دے کر روک لیا۔ جی؟ نور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری کوئی قیمتی چیز میرے پاس ہے، کیا اسے لے کر نہیں جاؤ گی؟ کیا چیز؟ نور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسی چیز جو تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، پر پہلے قسم کھاؤ کہ اس کے بدلے میں تم سے جو بھی کہوں گا تم وہ کرو گی۔ جی ٹھیک ہے، میں قسم کھاتی ہوں، تم جو بھی کہو گے مجھے منظور ہوگا۔ اب وہ چیز دے دو، نور نے بات کو سمجھے بغیر کہا۔ یہ لو۔ یزدان نے اس کا ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں وہ لاکٹ رکھ دیا جس پر اس کا نام نور حیات لکھا ہوا تھا۔ یہی لاکٹ ہماری دوستی کا سبب بنا تھا، اور اب یہی لاکٹ ہمارے ملنے کا سبب بنے گا۔ اگر میرا شک سچ نکلا، پر میں کبھی اپنی نور حیات کو پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تم ہی میری وہی چھوٹی سی نور حیات ہو جس کے لیے میں بچپن سے لے کر آج تک پاگل ہو رہا ہوں۔